لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد. بحث گفتگو ہماری چل رہی ہے قطع کے اقسام میں. ٹھیک ہے جی. تو قطع کے حوالے سے کل ایک نقطہ بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی تکلیف کے اوپر قطع حاصل ہو جاتا ہے، یا ٹھیک ہے جی، کسی تکلیف پر آپ کو کسی شے کے وجوب کے اوپر یا کسی شے کی حرمت پہ قطع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ قطع بما ہوا اس بات کا موجب ہے کہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے، حکم کو منجز کرتا ہے. قطع کیا کرتا ہے؟ ان القطع بما ہوا یوجب تنجیز الحکم، حکم کے تنجیز کا سبب ہے. اور حکم کے تنجیز کا سبب ہونے کا مطلب کیا؟ تنجیز کا مطلب کیا ہے؟ منجز ہونے نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منجز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے استحقاق مدح اور ثواب بھی آ سکتا ہے اگر اس کے پیروی کرنے کی صورت میں، اور اگر آپ اس کی مخالفت کرنے کی صورت میں پھر اس کے پیچھے استحقاق ذم اور عقاب آتا ہے. یہ ہوتا ہے تنجیز. تو بس خلاصہ کلام قطع کیا کرتا ہے؟ حکم کو منجز کرنے کا فائدہ دیتا ہے، چاہے وہ آپ کا قطع مطابق واقع ہو یا آپ کا قطع مخالف واقع ہو. لوح محفوظ کے حکم کے مطابق ہونا، لوح محفوظ میں موجود حکم کے مخالف ہونے کو فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ معیار آپ کا قطع آپ کے لیے ذاتی طور پر حجت ہے. جب ذاتی طور پر حجت ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر آپ کے لیے جس حکم پہ قطع ہوا ہے وہی حکم آپ کے اوپر منجز ہوتا ہے. اور منجز ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اس قطع کے نتیجے میں اگر آپ اس کی موافقت کریں تو استحقاق مدح اور عقاب آتا ہے، اور اگر اس قطع کی مخالفت کرے تو عمل نہ کرے تو اس کے پیچھے استحقاق ذم اور عقاب آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے قطع. ٹھیک، قطع کی خاصیت ہے. تو اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ آیا کسی موضوع پر حکم ثابت ہونے کے لیے بھی کیا قطع ضروری ہے؟ مثلا خمر کے اوپر حرمت ثابت ہونے کے لیے ذات خمر کے اوپر، یا ذات صلاۃ پر وجوب کے ثابت ہونے کے لیے کیا قطع کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں ہے. خود حکم کے ثبوت عدم ثبوت میں قطع کا کوئی دخل نہیں ہے. حکم ذات موضوع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے. مثلا فرض کرے حرمت شرب الخمر کی ذات کے لیے ثابت ہے، چاہے آپ کو اس کا علم ہو یا نہ ہو. اب اس بنا پر ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں جو قطع کے شرب الخمر کی حرمت کو جانتا ہو، ان کے لیے بھی شرب الخمر حرام ہے. اور دنیا کے ایسے لوگ بھی ہوں جو شرب الخمر کی حرمت کو نہ جانتا ہو، لیکن پھر بھی لوح محفوظ میں خمر ان کے لیے بھی حرام ہے. تو ذات شرب الخمر کے اوپر حرمت ثابت ہونے کے لیے قطع کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. شرب الخمر کے حرمت ذاتاً ثابت ہے چاہے آپ کو اس کا علم ہو یا نہ ہو. تو ثبوت نفس ثبوت بما ہو ثبوت موضوع کے لیے حکم ثابت ہونے میں قطع کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اب دوسرے مرحلے میں آتا ہے مرحلہ تنجیز، کہ کسی مکلف کے اوپر حکم شرعی لاگو ہونے اور منجز ہونے میں قطع کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہاں پر جواب کیا ہے؟ ہاں، وہاں پر قطع کا عمل دخل ہے. کہ حکم کسی شخص کے اوپر منجز ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کسی پر نہیں ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ جس بندے کو حکم کا علم اور قطع ہوگا اس کے اوپر حکم منجز ہوگا اور لاگو ہوگا، اور جس بندے کو حکم کا علم نہیں ہوگا اس کے حق میں حکم لاگو بھی نہیں ہوگا. لہذا اس بنا پر شرب الخمر کی حرمت عملاً لاگو کن افراد کے اوپر ہے؟ جن کو شرب الخمر کی حرمت کا علم ہو جائے، قطع ہو جائے، تو ان کے اوپر شرب الخمر حرام ہے عملاً. لیکن جن افراد کو شرب الخمر کی حرمت کا علم نہ ہو، اسے جاہل ہو، تو پھر اس کے اوپر لاگو ہے. ذاتاً شرب الخمر کی حرمت ہے لیکن اس کے حق میں لاگو نہیں ہے کیونکہ وہ اس حکم سے جاہل ہے. تو لہذا فرق علم و عدم علم میں فرق مقام تنجیز میں ہوتا ہے، لیکن خود مقام ثبوت میں کسی کا عالم ہونا جاہل ہونے میں فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان الاحکام اللہ مشترکن بین العالم والقاعدہ اشتراک الاحکام اسی کو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیں. تو لہٰذا اس بنا پر مولا کسی بھی حکم شرعی کو کسی بھی حکم کے موضوع کے لیے ثابت کرتے وقت اس موضوع کے اندر حکم کے لیے قطع کو قید لگاتا ہے. خدا شارع مقدس اگر کسی موضوع کے لیے کوئی حکم ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس حکم میں قطع کو بطور قید اخذ نہیں کرتا، بلکہ حکم کو مطلقاً موضوع کے لیے اخذ کرتا ہے. کوئی اس کو جانے یا نہ جانے تو اس کو کہتے ہیں قطع طریقی. قطع طریقی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ حکم ذات موضوع کے لیے ثابت ہو اور اس کے موضوع کے اندر
قطع کو بطور قید اخذ نہ کیا گیا ہو، یہ ہوتا ہے قطع معترف. قطع کیا کہتے ہیں؟ قطع طریقی کہا جاتا ہے، اس کو قطع موضوعی نہیں کہا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں بس اوقات کیا ہوتا ہے؟ قطع موضوعی ہوتا ہے. قطع موضوعی کیسے کہا جاتا ہے؟ قطع موضوع سے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کیا جائے، اس طرح سے اخذ کیا جائے کہ حکم کا ثبوت اور عدم ثبوت دار مدار ہو اس قطع کے ساتھ. جہاں پر قطع ہوگا حکم ثابت ہوگا، جہاں پر قطع نہیں ہوگا حکم ثابت نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں قطع موضوعی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر آ کے حکم قطع موضوعی کو ہم چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے مرحلے یہاں پر دو قسم کے تقسیمات ہیں. یہاں پر قطع موضوعی کو دو الگ حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تقسیم اس کا ہے مرحلہ احتمالات میں، مقام احتمالات میں جب ہم احتمال دیتے ہیں کہ کتنے احتمالات بن سکتے ہیں. قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرنے کے حوالے سے کتنے بھی احتمالات بن سکتے ہیں، تو اس میں تقریباً 4-5 احتمالات بنتے ہیں. کیسے 4-5 احتمالات بنتے ہیں؟ کہ احتمال اول یہ ہے کہ مولا قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرے. کس حکم کے موضوع میں؟ جس موضوع کے لیے جو حکم ثابت کرنا چاہتا ہے نا، اسی موضوع کے اندر قطع کو بطور قید اخذ کرے. یہ احتمال اول ہے. مثال کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا کہ مولا وجوب صلاۃ کے لیے وجوب کو ثابت کرنا چاہتا ہے، صلاۃ الجمعہ کے لیے وجوب کو ثابت کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس حکم کے موضوع میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ قطع کو بطور قید اخذ کرنا چاہتا ہے. مثلا اذا قطعت وجوب بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب صلاۃ الجمعہ. اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک صلاۃ الجمعہ. اگر تمہیں صلاۃ الجمعہ کے وجوب کا قطع ہو تو پھر تمہارے پاس صلاۃ الجمعہ واجب ہے. اس طرح سے تو یہاں پر حکم کیا ہے؟ حکم واحد ہے، موضوع ایک ہے نا. اسی حکم کو اسی موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے قطع کو بطور قید اخذ کیا. ٹھیک ہے. پھر نفس الحکم. تو لہٰذا یہ والی صورت کیا ہے؟ عقلاء کے نظر میں محال ہے یا ممکن ہے؟ یہ صورت محال ہے. یہ احتمالاً ہم کہیں کہ احتمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ احتمال ہے، محال ہے، نہ ہونے والی چیزوں میں سے ہے. کیوں؟ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ کیونکہ اس سے دور لازم آتا ہے. اس سے کیا لازم آتا ہے؟ دو لازم ہے. کیوں دور لازم آتا ہے؟ کیونکہ آپ کو کہا کہ اگر آپ کو صلاۃ جمعہ کے وجوب کا قطع ہو جائے تو پھر واجب ہے. تو پھر جب آپ کو صلاۃ جمعہ کے وجوب کا قطع ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو کوئی وجوب ہوگا تو علم ہوگا، نہ ہوگا نہیں ہوگا. تو لہٰذا علم بصلاۃ الجمعہ، علم بوجوب صلاۃ جمعہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ خود وجوب کے ثابت ہونے پر. جبکہ آپ اسی علم کے ذریعے سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں اسی قطع کے ذریعے سے حکم کو ثابت کریں. جبکہ آپ کا قطع ہونا خود کس بات کو ثابت کرتا ہے؟ کہ پہلے سے کوئی حکم موجود ہے. تو لہذا حکم کا ثبوت قطع کے اوپر موقوف ہوگا، اور قطع کا ہونا پہلے سے حکم کے ثبوت پر موقوف ہوگا. تو لہذا یہ والی صورت کیا ہے؟ یہ دور لازم آتا ہے. لہذا یہ احتمال محال ہے. ٹھیک ہے. احتمال صورت. دوسری صورت ثانی ہے. احتمال ثانی یہ ہو سکتا ہے کہ مولا حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کرے، لیکن اسی حکم کے ثبوت کے لیے نہیں، بلکہ اسی کا مماثل حکم اس موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے. اسی حکم کا مثل کوئی دوسرا حکم اسی موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے قطع کو بطور قید اخذ کرتا ہے. یہ دوسری صورت ہے. اس کی مثال کیا ہو سکتا ہے؟ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب صلاۃ الجمعہ بوجوب آخر. یہاں آخر کے قید لگاتے ہیں. اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فتجب صلاۃ الجمعہ بوجوب آخر. یہ قید. اب یہاں پر کیا ہوا؟ پہلے اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے وہی نفس حکم کو ثابت کرنے کے لیے قید لگایا تھا، لیکن یہاں پر وجوب صلاۃ جمعہ کے لیے قطع کو بطور قید اخذ کیا ہے. کس کے لیے؟ پہلے والے حکم کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس جیسا ایک اور حکم سے صلاۃ جمعہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے قطع کو. تو مطلب یہ کہ پہلے سے وجوب تو اس کے لیے ایک ثابت ہے، لیکن اسی صلاۃ جمعہ کے لیے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ آپ ایک اور وجوب ثابت کرنا چاہتا ہے دوسرے طرح، ایک جال جدید کے ذریعے سے. اور اس دوسرے حکم کے ثبوت کے لیے کیا ہے؟ قطع کو بطور قید اخذ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ والی صورت کیا عقلاً ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر علماء کیا فرماتے ہیں؟ یہ والی صورت بھی ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس سے اجتماع الحکمین المتماثلین فی موضوع واحد لازم آتا ہے. کہ جب صلاۃ جمعہ کے لیے پہلے سے ایک وجوب ہے
آپ ایک اور وجوب اس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا پھر دو وجوب ایک ہی موضوع کے لیے جمع ہو جائے گا، جو کہ تحصیل حاصل ہے، اور یہ محال ہے اجتماع مثلا۔ محال کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تحصیل حاصل لازمتا، تو لہذا اس بنا پر یہ والا احتمال بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ احتمال ثالث پہ آتے ہیں ہم۔ احتمال ثالث یہ ہے کہ مولا کسی حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کرتا ہے، اس کے موضوع میں قطع کو اخذ کرتا ہے، اس کا کوئی متضاد حکم اس کے لیے ثابت کرنے کے لیے۔ پہلے موضوع کے لیے ایک حکم ثابت ہے نا، لیکن کیا چاہتے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسی موضوع کے لیے اسی حکم کا متضاد حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بطور قید اخذ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی صلاۃ الجمعہ کو بطور مثال آتے ہیں، اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فتحرم علیک صلاۃ الجمعہ، اگر تمہیں صلاۃ جمعہ کے وجوب کا علم ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر صلاۃ جمعہ حرام ہے۔ تو لہذا یہاں پر قطع کو بطور قید اخذ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ پہلے اس کے لیے وجوب ثابت ہے، اب اس وجوب کو ثابت ہونے کے لیے تو قطع قید نہیں ہے نا، لیکن قطع کو بطور قید اخذ کیا اسی موضوع کے لیے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حرمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ حرمت کیا ہے؟ وجوب کا متضاد ہے یا نہیں؟ یہ دونوں ضدین ہیں، وجوب و حرمت آپس میں ضدین ہیں، تو لہذا ہم نے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کیا پہلے والے حکم کا اپوزٹ اور ضد حکم اسی موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ والی صورت ممکن ہوگا یا محال ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں، ممکن ہے یا محال ہے؟ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ اس سے جمع بین ضدین لازمتا ہے، جمع بین ضدین لازمتا، کیونکہ ایک ہی موضوع کے لیے وجوب بھی ثابت ہو اور اسی موضوع کے لیے حرمت بھی۔ یہ کیا ہے؟ جمع بین ضدین محال ہے یا ممکن ہے؟ محال ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مولا اسی حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کرتا ہے پہلے حکم کے نقیض اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے نقیض، یہ تو نقیض میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی، نقیض کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلے حکم تو ثابت ہے لیکن اسی موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کرتا ہے تاکہ اسی موضوع کے لیے اس کا نقیض حکم ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کو ہم تبلیغ کرتے ہیں، اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فلا تجب علیک صلاۃ الجمعہ۔ پہلے وجوب ثابت ہے نا، لیکن قطع اگر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ قطع کے نتیجے میں عدم وجوب، پہلے وجوب ثابت ہے اور اگر آپ کو قطع ہو تو اس کے نتیجے میں صلاۃ الجمعہ کے لیے کیا ثابت ہوگا؟ عدم وجوب ثابت کرنے کے لیے قطع کو بطور قید اخذ کیا ہے۔ تو یہ والی صورت بھی کیا ہے؟ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ جمع بین نقیضین لازم، اجتماع نقیضین لازمات ہیں، تو لہذا یہ چار صورتیں احتمالاً ہم نے احتمال دیا ہے لیکن عقلاً ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے محال میں سے کوئی نہ کوئی محالات لازم آ جاتا ہے۔ اب آتا ہے آخری احتمال رہ گیا۔ آخر احتمال کیا رہے گا؟ وہ یہ رہ گیا کہ مولا حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی دوسرے موضوع کے لیے کوئی دوسرا حکم ثابت کرے، ٹھیک ہے جی، اسی موضوع کے لیے نہیں، مولا اس قطع کے موضوع کے اندر حکم کے لیے قطع کو بطور قید اخذ کرتا ہے تاکہ اسی قاضی متعلق سے ہٹ کر کسی دوسرے متعلق کے لیے کوئی حکم ثابت کریں۔ اب وہ حکم شاید پہلے والے کا متماثل حکم ہو، کوئی دوسرا متضاد حکم کوئی بھی ہو، دوسرے کے لیے کوئی دوسرا حکم ثابت کرنے کے لیے قطع کو بطور قید اخذ کرتا ہے۔ مثلا اسی مثال کی، اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق بمسکین، اذا علمت او قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق بمسکین۔ فرض کریں اب یہاں پر کیا ہے؟ پہلے حکم موضوع کے لیے ثابت ہے، کس موضوع کے لیے؟ صلاۃ کے لیے۔ صلاۃ کے لیے کیا حکم ثابت ہے؟ وجوب ثابت ہے، اور آپ نے اس کے اندر قید لگا دیا کس کو؟ قطع کو، اور یہ قطع کس چیز کے لیے قید ہے؟ دوسرے موضوع کے لیے وجوب ثابت ہونے کے لیے۔ وہ دوسرا موضوع کیا ہے؟ تصدق بمسکین ہے، تو تصدق کے اوپر وجوب ثابت کرنے کے لیے آپ نے قطع کو بطور قید اخذ کیا۔ تو یہ والی صورت ممکن ہے یا محال ہے؟ یہ ممکن ہے۔ یہ صورت کیا ہے؟ یہ محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ اور اب اس میں بھی پھر اس شق میں بھی مزید چار صورتیں بن جاتے ہیں۔ پہلے احتمالی صورت جو ہم نے محال کرا دیا وہ تو محال ختم، لیکن آخری شق جو کہ ممکن ہے، جس کو قطع کے اندر بطور قید حکم کے اندر اخذ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی چار احتمالات ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ہوتے ہیں عبارت کے اوپر، ٹھیک ہے۔
انہو قد عرفتہ، بتحقیق آپ نے پہلے جان لیا. کیا جان لیا؟ کہ ان القطع بتکلیف، کہ جب انسان کو کسی تکلیف کے اوپر، تکلیف تو مراد حکم شرعی ہے، وجوب یا حرمت، اس پر قطع حاصل ہو جائے. اخطأ او اصابا، اب یہ اخطاء و اصابا کس کی صفت ہے؟ قطع کی. جو آپ کو قطع ہوا ہے وہ قطع چاہے وہ خاطئ ہو مطابق واقع نہ ہو، چاہے وہ قطع مصیب ہو مطابق واقع ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو قطع ان القطع بتکلیف یوجب، یہ ان کا خبر ہے، ان قطع بتکلیف یوجب عقلاً، آپ کو کسی تکلیف پر قطع حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ عقلاً اس بات کا موجب بنتا ہے، اس بات کا سبب بنتا ہے. کس بات کا؟ کہ استحقاق المدح والذم ثوابی، کہ آپ کیا بنتا ہے اس کے نتیجے میں؟ مستحق مدح و ثواب بن جاتا ہے. اس قطع کے سبب سے کیا آ جاتا ہے اس کے پیچھے؟ استحقاق مدح اور ثواب بھی آ جاتا ہے. اور اسی کا دوسرا نام ہے تنجید. اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ استحقاق مدح و ثواب ہونے کا نام ہے تنجید. استحقاق یعنی ذم اور عقاب ہونے کا نام ہے، یعنی بالفاظ اگر آپ اسی کو دوسرا الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو کسی تکلیف پر قطع حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ قطع موجب بنتا ہے کہ آپ کے اوپر تکلیف شرعی کیا ہو جائے؟ منجد ہو جائے. اور اس سے منجد ہونے کا دوسرا معنی کیا ہے؟ استحقاق المدح و ثواب. استحقاق مدح و ثواب کب ملے گا؟ اذا وافق، اگر آپ اس قطع کی موافقت کرنے کی صورت میں. او الذم والعقاب، اور یہی قطع آپ کے استحقاق و ذم اور عقاب کا بھی موجب بن سکتا ہے. کب؟ کہ اگر آپ اپنے قطع کی خلاف ورزی کریں. ٹھیک ہے نا؟ من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب، لیکن خود حکم کے لیے ذاتاً اس حکم موضوع کے لیے ثابت ہونے کے لیے مولا قطع کو حکم کے موضوع کے اندر بطور قید اخذ نہیں کرتا ہے. جب مولا کسی موضوع کے لیے کوئی حکم ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس حکم کے موضوع کے اندر قطع کو بطور قید اخذ نہیں کرتا ہے کہ جب تک قطع نہ ہو آپ کے لیے حکم موضوع کے لیے ثابت ہی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اسی کا نام ہے قطع کیا ہے؟ طریقی ہے. قطع طریقی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ نہ کیا جائے، بلکہ حکم کس کے لیے ثابت ہے؟ ذات موضوع کے لیے ثابت ہے. یعنی حرمت کس کے لیے ثابت ہے؟ ذات شرب الخمر کے لیے ثابت ہے. یعنی مقتول خمریہ کے لیے حرمت ثابت نہیں ہے، بلکہ ذات شرب الخمر کے لیے حرمت ثابت ہے. لیکن فقط آپ کا قطع کیا فائدہ دیتا ہے؟ اس کی حرمت کو آپ کے اوپر لاگو کرنے کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ حکم اس حکم شریف کو آپ کے اوپر کشف کر اور نمایاں کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں قطع طریقی اور قطع کاشفی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ ہو گیا قطع طریقی کی تعریف. اب آتے ہم قطع موضوع کے اوپر. وقد یؤخذ فی موضوع حکم آخر، کبھی کبھار مولا کیا کرتا ہے؟ قطع کو اخذ کرتا ہے یا قطع کو اخذ کیا جاتا ہے. کہاں پر؟ فی موضوع حکم آخر، ایک اور حکم کے موضوع میں، ایک اور حکم کے موضوع کے اندر، ایک اور موضوع کے لیے کوئی دوسرا حکم ثابت کرنے کے لیے قطع کو اخذ کیا جاتا ہے. کون سا حکم؟ مخالف لحکم متعلق ہیں، وہ حکم اس پہلے والے حکم کے متعلق کے مخالف ہیں، متعلق الگ ہیں. پہلے حکم کا متعلق کچھ اور تھا، ابھی حکم کا متعلق کچھ اور ہیں. تو لہذا مولا کبھی کبھار قطع کو بطور قید اخذ کیا جاتا ہے کسی ایسے حکم کے موضوع میں کہ جو پہلے والے حکم کے موضوع سے کیا ہے؟ مخالف الگ ہے. اور وہ بھی حکم کیا ہے؟ لا یماثلہ، نہ اس کا مماثل ہے، نہ اس کا مماثل حکم اس پہلے موضوع کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. مماثل سے مراد یعنی کہ ہم نے پہلے مثال کیا تھا کہ اسی صلاۃ الجمعہ، یعنی اب یہاں پر ایک بات انہوں نے چھوڑا ہے، اس کو ہم بیان کرنا چاہتا ہے کہ لا نفسہ، یہ کہنا چاہتا ہے لا نفسہ ولا یماثلہ، نہ وہی نفس حکم ثابت کرنے کے لیے قید اخذ کیا جاتا ہے. یعنی جیسا کہ ہم نے کیا کہا تھا، اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فتجب صلاۃ الجمعہ، یعنی اسی وجوب صلاۃ جمعہ کو اسی صلاۃ جمعہ کے لیے نماز جمعہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے قطع کو اخذ کریں. تو نتیجے میں دو لازمات ہیں. یہ والے انہوں نے یہاں پر جملے میں ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی، لا نفسہ ولا یماثلہ کہنا چاہیں. ٹھیک ہے جی، ولا یماثلہ، تو پھر وہ حکم کے موضوع کے اندر قطع کرتا ہے، لیکن وہ دوسرا حکم نہیں ہے کہ جو اس کے پہلے والے کے ساتھ کیا ہو؟ مماثل ہو. یعنی اسی ایک کی موضوع کے لیے کیا ثابت کرنا چاہیں؟ اسی پہلے والے حکم کا متماثل حکم ثابت کرنا چاہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فتجب صلاۃ الجمعہ بوجوب آخر. اسی صلاۃ الجمعہ کے لیے ایک اور وجوب کو ثابت کرنے کے لیے بطور قید اخذ کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. لا یماثلہ، لا کیوں لگایا؟
لا اس لیے لگایا کیونکہ یہ والی صورت ممکن حکم کے موضوع میں قطع کو اس طرح داخل کرے کہ اسی پہلے والے حکم کا مماثل حکم اسی موضوع کے لیے ثابت کرنا چاہیے جو کہ موضوع دونوں کا ایک ہو. یہ والی باتیں ممکن نہیں ہیں. ولا یضادہ اور نہ وہ حکم جو پہلے والے کا مضاد ہو اس کا متضاد ہو. یعنی کسی ایک موضوع کے لیے آپ ایسے حکم کو ثابت کرنا چاہیں قطع کے ذریعے سے جو کہ پہلے والے حکم کا کیا ہو متضاد ہو اور وہ بھی موضوع کون سا موضوع اسے پہلے والے موضوع کے لیے ثابت کرنا چاہے تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کی مثال ہم نے کیا دیا تھا اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فتحرم علیک صلاۃ الجمعہ. یعنی حرمت ثابت کرتا ہے کس کے لیے صلاۃ الجمعہ کے لیے. کون سے صلاۃ الجمعہ کے لیے جس کے لیے پہلے سے وجوب ثابت ہے. تو یہ والی صورت بھی لا یضاد کیوں لگایا اس کے متضاد نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے جمع بین ضدین لازم ہوتا ہے. مثلا اب یہاں پر یہ کما سے مثال کس چیز کی دے رہے ہیں؟ متضاد اور لا یماثلہ و لا یضادہ کی مثال دے رہے ہیں یا اس کے بغیر کی مثال دے رہے ہیں؟ یہ مثال اصل کی دے رہے ہیں. اس لا یماثلہ کی مثال نہیں ہے بلکہ جہاں پر اخذ کرنا ممکن ہو. کیونکہ ہم یہ لا یضادہ و لا یماثلہ والی صورت میں تو قطع کا اخذ کرنا سرے سے ممکن ہی نہیں نا کیونکہ اس میں یا جمع بین الضدین لازم آتا ہے یا جمع بین المثلین لازم آتا ہے. تو لہذا یہ جو مثال ہے وہ صحیح ہونے کی مثال ہے کہ جہاں پر قطع کو اخذ کرنا درست ہے کہ جس میں تضاد بھی لازم نہ آ جائے جس میں تماثل بھی لازم نہ آ جائے. اس کی مثال کیا ہے؟ کما کی مثال یہ ہے اذا ورد مثلا فی الخطاب. فرض کرے مولا نے کسی خطاب کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ انہ اذا قطعت بوجوب شیء. وجوب شیء کے جگہ پر ہم کیا رکھیں؟ وجوب صلاۃ الجمعہ رکھیں. فرض کریں اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ. فرض کرے اگر آپ کے اوپر آپ کو صلاۃ الجمعہ کے وجوب کا قطع حاصل ہو جائے تو کیا ہے پھر؟ یجب علیک تصدق بکذا. تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ تصدق دے دے مثلا 500,000 دینار. فرض کریں ٹھیک ہے قضا کی جگہ پر. تو اس مثال میں کیا ہوا ہے یہاں پر پہلے ایک موضوع کے لیے ایک حکم ثابت ہے. کس کے لیے کیا ثابت ہے؟ وجوب صلاۃ الجمعہ کے لیے وجوب پہلے سے ثابت ہے لیکن اس کے موضوع کے اندر قطع کو بطور قید اخذ کیا ہے. اسی حکم کو اسی موضوع کے لیے ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے موضوع کے لیے ایک حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہے. وہ کون سا موضوع ہے؟ تصدق. صلاۃ الجمعہ ایک موضوع ہے جس کے لیے وجوب ثابت ہے. اس کے موضوع کے اندر تو قطع کو بطور قید اخذ نہیں کیا ہے لہٰذا یہ قطع یہاں پہلے والے مثال میں قطع تاریخی ہے. لیکن اسی کے موضوع کے اندر قطع کو اخذ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ تصدق کے اوپر وجوب کا حکم ثابت کرنے کے لیے قطع کو اخذ کیا ہے جو کہ موضوع آخر ہے. پہلے والے حکم کا متعلق اور موضوع نہیں بلکہ یہ الگ سے موضوع ہے جس کے لیے ایک الگ سے حکم ثابت کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے قطع کو بطور قطع کیا تو هذا قید ممکن ولا اشکال فیہ. تو لہٰذا یہ قید کیا ہے؟ اس میں اشکال نہیں ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے محال نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہاں سے اسی ممکنہ صورت کی 4 صورتیں اسی ممکنہ صورت کو مزید ہم 4 صورتوں میں تقسیم کریں گے. تارتن قسم اول ایک دفعہ مولا اس کو حکم کے موضوع میں اخذ کرتا ہے. کیسے اخذ کرتا ہے؟ بنحوین اس طرح سے قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرتا ہے کہ یکون تمام الموضوع. یکون کا اسم کیا ہے؟ قطع. یکون کا اسم پوشیدہ یا ہوا اور وہ کہاں بلتا ہے؟ قطع کی طرف. کہ بنحوین یکون القطع تمام الموضوع یعنی مولا حکم کے موضوع کے اندر قطع کو اس طرح سے اخذ کیا جاتا ہے کہ وہی قطع ہی تمام موضوع ہو. یعنی قطع ہی تمام موضوع کا مطلب کیا؟ یعنی اسی حکم ہی قطع کے گرد گھومتا ہے. قطع ہی حکم قطع کے گرد کہ جہاں پر قطع ہوگا تو حکم ہوگا جہاں قطع نہیں ہوگا حکم نہیں ہوگا. اس طرح تمام موضوع قطع کو ہی تمام موضوع قرار دیا جاتا ہے. یعنی مطلب کیا؟ قطع کو تمام موضوع قرار دینے کا مطلب اس کی وضاحت کر رہا ہے. ان تفسیریہ کر دیتے یعنی مطلب کیا؟ بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعَ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا مُوجِبًا لِذَلِكَ. اس طرح سے مولا قید اخذ کرتا ہے کہ وجوب کے بارے میں قطع حاصل ہونا مطلقاً یعنی چاہے آپ کا جو قطع ہے مطابق واقع ہو چاہے آپ کا قطع مخالف واقع ہو بغیر کسی تفریق کے مولا اس کے قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرتا ہے. مولا کہتا ہے کہ اگر تمہیں
صلاۃ الجمعہ کے وجوب پر قطع حاصل ہو جائے تو پھر تصدق دینا تمہارے اوپر واجب ہے، چاہے تمہارا قطع مطابق واقع ہو تب بھی تمہارے اوپر تصدق دینا واجب ہے، چاہے تمہارا قطع مخالف واقع ہو تب بھی تمہارے اوپر کیا ہے تصدق واجب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، تو نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ قطع ہی تمام موضوع بن گیا نا، کہ جہاں پر قطع ہوگا تو حتماً حکم ثابت ہوگا، چاہے واقع میں کوئی وجوب صلاۃ جمعہ ہو یا نہ ہو۔ صلاۃ جمعہ پر ہو سکتا ہے واقع میں وجوب آیا ہو صلاۃ جمعہ کے اوپر، یعنی بالفاظ دیگر واقع میں نماز جمعہ واجب ہو یا واقع میں خدا کے نظر میں نماز جمعہ واجب نہ ہو، لیکن معیار کیا ہوا؟ آپ کو نماز جمعہ کے وجوب پر قطع ہونا چاہے تو پھر تصدق واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نماز جمعہ کے اوپر وجوب کا قطع نہ ہو جائے تو پھر آپ کے لیے تصدق واجب نہیں ہے، چاہے واقع میں نماز جمعہ واجب ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھا نہیں رہا؟ تو پھر حکم کس طرح ہے؟ وجوب تصدق کا حکم کس کے اوپر موقوف ہے؟ قطع بیما ہوا قطع کے اوپر موقوف ہے، کہ جہاں پر قطع ہوگا تو حکم ثابت ہوگا تصدق کے وجوب کا، جہاں قطع نہیں ہوگا تصدق کے وجوب کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ تمام الموضوع سمجھا نہیں رہا ہے؟ یا یکون القطع بالوجوب مطلقاً، یعنی وجوب کے بارے میں قطع ہونا یہ مطلقاً سمرات ولو اخطا، اگرچہ آپ کا قطع خطا ہی کیوں نہ ہو تب بھی موجباً لذالک، یہ موجب بنتا ہے جس چیز کا لذالک نے لثبوت الحکم لذاک الموضوع، اس حکم کا اس موضوع کے لیے ثابت ہونے کا موجب بن جاتا ہے۔ یعنی آپ کا قطع مطابق واقع ہو یا مخالف ہو، لیکن خود آپ کو قطع ہونا ہی یہ موجب بن جاتا ہے کہ تصدق کے اوپر وجوب ثابت ہو جاتا ہے۔ سمجھا رہا ہے؟ یہ پہلی صورت اول۔ صورت ثانی و اخری، دوسری صورت یہ ہے کہ مولا حکم کے موضوع میں قطع کو اخذ کرتا ہے بنحو، اس طرح سے اخذ کرتا ہے قطع کو کہ یکون جزءہ و قیدہ، کہ یہ قطع تمام موضوع نہیں ہوتا ہے بلکہ قطع اس موضوع کا کیا بنتا ہے؟ جزء اور قید بنتا ہے۔ بھئی قطع کا جزء اور قطع اگر موضوع کا جزء و قید بنتا ہے تو پھر آپ ذہن میں یقیناً یہ سوال آئے گا نا، پھر اس کا کوئی دوسرا جزء اور قید بھی تو ہوگا نا، ہوگا نہیں ہوگا؟ تو وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ مولا قید لگاتا ہے کہ اگر تمہارا قطع مطابق واقع ہو تو پھر فلان حکم، فرض کرے اسی تصدق والے مثال میں مولا آپ سے یہ کہے گا کہ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ وقطعک مطابقا للواقع، اگر آپ کو نماز جمعہ کے وجوب پر قطع ہو، شرط اول، اور اگر آپ کا قطع واقع کے مطابق بھی ہو، اذا اصاب القطع، اگر آپ کا قطع مصیب بھی ہو تو پھر فتجب علیک تصدق، فیجب علیک التصدق، تو پھر تمہارے اوپر تصدق واجب ہے۔ تو تصدق کے وجوب کے اندر دو شرط ہو گیا۔ تصدق کے وجوب کے لیے کتنی شرط ہوا؟ نمبر ایک، صلاۃ الجمعہ کے وجوب پر آپ کو قطع ہو، اور نمبر دو، آپ کا قطع واقع کے ساتھ مطابقت بھی ہو۔ تو جب یہ دونوں شرطیں ہوں تو پھر تصدق کے اوپر وجوب ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے ایک نہ ہو، فرض کریں اگر آپ کو قطع ہی نہ ہو تو پھر تصدق کا وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری صورت، آپ کو قطع تو ہو لیکن آپ کا قطع مخالف ہے واقع ہو تو تب بھی تصدق کے اوپر وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ قطع تمام موضوع نہیں ہوا بلکہ قطع جزء موضوع بن گیا، اور اس کا دوسرا جزء کیا ہے؟ اس کا مطابقت ہے واقع ہونا، یہ دونوں ملے تو پھر حکم ثابت ہوگا، وإلا نہیں ہوگا۔ یہاں رکھ لیں، ٹھیک ہے غیر؟ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اس عبارت کو ہم کل تطبیق کریں گے۔